السلام علیکم ویورز، آئی ہوپ آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ میں ہوں آپ کے ساتھ پیر جنید اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب اور فیس بک چینل۔ ناظرین، پچھلے 2 دن سے پیپلز پارٹی جو ہے وہ خبروں کی زد میں ہے، اور پیپلز پارٹی کے مختلف جو ہے رہنما ہیں ان کو وزیر اعلیٰ جو سندھ ہیں سابقہ، ان کو بھی بلایا گیا ایک ٹاک شو کے اندر، اور ان سے مختلف سوالات پوچھے گئے۔ جس طریقے سے میاں نواز شریف صاحب مری میں بیٹھ کے انہوں نے ایک بیان دیا کہ تو کوئلے کے حوالے سے ان کا بیان تھا کہ کوئلہ جو ہے اس پہ کوئی کام نہیں کر سکا۔ تھر کے کوئلے کے حوالے سے یہ بیان تھا، اس پہ بڑا عجیب و غریب بیان تھا کہ تھر کے کوئلے پہ کسی نے کام نہیں کیا، اتنا وہ ہمارا ایسڈ ہے، یہ ہے وہ ہے۔ تو جب مراد علی شاہ صاحب کو کل ٹی وی شو میں بلایا گیا تو مراد علی شاہ صاحب سے اینکرز کی جانب سے کویسچن کیے گئے، تو مراد علی شاہ صاحب کا کیا تھا وہ سن کے تو کچھ اور ہی سٹوری نکلی۔ آپ کو بتاتا چلوں کہ مراد علی شاہ صاحب نے اس پہ کیا تھا، ذرا شارٹ سا کر کے بتاتا ہوں کیونکہ کافی لمبی 20 منٹ سے زیادہ مراد علی شاہ صاحب آن ایئر رہے۔ اچھا، مراد علی شاہ صاحب کا یہ کہنا تھا کہ یہ پلان پیپلز پارٹی کا تھا، تھر سے کوئلہ نکالنے کا، مسلم لیگ نون کا نہیں تھا۔ اور یہ بی بی محترمہ بے نظیر شہید بھٹو کی جو بیٹی تھیں بے نظیر بھٹو صاحبہ، ان کے دور حکومت کے اندر یہ پروگرام سامنے آیا۔ پھر ان کی حکومت فاروق لغاری صاحب نے، جن کو وہ اپنا بھائی کہتی تھیں، انہوں نے وہ ڈی ریل کر دی کیونکہ وہ صدر پاکستان تھے، اور میاں صاحب کو جو پھر سے وزیر اعظم کی سیٹ مل گئی، اور میاں صاحب نے وہ سارا کچھ جو تھا وہ جیسا کا ویسے رہنے دیا، بھول گئے۔ خیر، یہ کام چلتا رہا۔ اچھا، آگے جا کے اس میں جو کام ہوا وہ تھوڑا سا پیپلز پارٹی کی جانب سے ان کا کہنا تھا کہ ہم نے بار بار اس پہ منظوریاں لی، یہ کیا وہ کیا، لیکن میاں صاحب جو تھے، میاں صاحب کا جو آخری دور حکومت تھا 2018 والا، 2018 سے پہلے جب شاید خاقان عباسی وزیر اعظم نہیں بنے تھے، اس سے پہلے جب میاں صاحب وزیر اعظم تھے، اس ٹائم ناظرین بقول وزیر اعلیٰ سندھ مراد علی شاہ صاحب کے جو میاں صاحب تھے، میاں صاحب کی اس ٹائم ایک ہی وہ چیز جس کو ضروری سمجھتے تھے، وہ سائیول پاور پلانٹ تھا، جو آئی پی پیز کے ہم آج تک مقروض ہیں، اور وہ تاریخ کی پاکستان کی ہسٹری کی مہنگی ترین بجلی جو سائیول پاور کول پلانٹ سے ہمیں مل رہی ہے، اور اس سے کتنی فضائی آلودگی پیدا ہو رہی ہے، اب یہ بتانے کی ضرورت نہیں ہے۔ آپ گوگل کر سکتے ہیں کہ آئی پی پیز کیا ہوتا ہے۔ آئی پی پیز بہت سارے لوگوں کو سمجھ نہیں آئے گی، لیکن آئی پی پیز ایک ایسا جال ہے، جو ایک ایسا ڈھول ہے جو گلے میں ڈالنے کے بعد اس کو بجانا پڑتا ہے۔ تو یہ بڑی عجیب و غریب سچویشن ہے۔ لیکن جس طرح کل وزیر اعلیٰ سندھ مراد علی شاہ صاحب نے، آپ کو معلوم ہے کہ انہوں نے وہ میاں صاحب کے پروگرام کو سارے کو اس نے مطلب وہ کھڈے لائن لگا دیا، اس کو مطلب تھوڑا سا وہ پارلیمانی لینگویج میں کہا جائے تو۔ ساتھ میں آپ کو بتاتا چلوں کہ زرداری صاحب اور ان کے بیٹے کے درمیان بھی بہت سارے لوگ لے کے پیپلز پارٹی دو پیپلز پارٹی پاکستان میں ہیں، کیا زرداری صاحب اور پیپلز پارٹی ہیں اور بلاول بھٹو صاحب، اور یہ تو ناظرین وہی بات ہے کہ جس طرح کچھ ماہ پہلے کہا جاتا تھا کہ نون لیگ اور شین لیگ، نون لیگ اور شین لیگ کا ایک وہ بڑا یہ ٹرینڈ تھا جو سننے میں آتا تھا کہ مریم نواز صاحبہ میاں صاحب کے ساتھ اور شہباز شریف صاحب کی مفاہماتی پالیسیز اور یہ سب کچھ۔ ناظرین، تو اب سوال یہ ہے کہ کیا بلاول بھٹو زرداری صاحب جو ہیں وہ بھی اسی ڈگر پہ ہیں، یا یہ سب کچھ جو ہے میڈیا کھیلا جا رہا ہے؟ تو اس پہ تھوڑا سا جب ریسرچ کی گئی تو کل وہ آپ کو معلوم ہے، ویسے بھی یہ بات کھل کے سامنے آ چکی ہے اب تو، زرداری صاحب نے ایک انٹرویو ریکارڈ کروایا ہے، بہت بڑے اینکر پرسن ہیں، پاکستان کے موسٹ سینئر جرنلسٹ ہیں حامد میر صاحب کو۔ اچھا، حامد میر صاحب کو جب انہوں نے وہ اپنا انٹرویو کروا دیا تو اس میں انہوں کا کہنا تھا کہ اچھا، آپ کو یاد یہ بھی بات ہوگی کہ بلاول بھٹو صاحب نے ایک بڑا، میں تو اس کو اپریشیٹ کرتا ہوں کم از کم اس سٹیٹمنٹ کی حد تک، کہ جو بوڑھے سیاستدان ہیں، جو اولڈ سیاستدان ہیں، ان کو اب ریٹائر ہو کے گھر بیٹھنا چاہیے، اور پاکستان کی یوتھ ہے، ینگ ترین پولیٹیشینز ہیں، ان کو سامنے آنا چاہیے، کیونکہ ہماری جو مطلب 23 کروڑ میں سے بہت زیادہ آبادی ہے، وہ جو ہمارا ووٹر ہے وہ نوجوان طبقہ زیادہ ہے۔ تو ناظرین، پولیٹیشنز بھی ینگ ہوں تو تھوڑا اٹریکٹیو ہوتا ہے، جب ایک ینگ بندہ تھوڑا سا اپنا پروگرام اس کے سامنے رکھتا ہے تو وہ تھوڑا سا اس طرف، وہ پی ٹی آئی کو لگتا تھا کہ فالو کر رہے ہیں بلاول بھٹو زرداری صاحب، جس طرح پی ٹی آئی کے چیئرمین فرماتے ہیں کہ پی ٹی آئی نوجوانوں کی جماعت ہے، تو بلاول بھٹو صاحب بھی شاید اسی پلان پہ کام سٹارٹ کیا ہے کہ وہ یہ ثابت کرنا چاہتے ہیں کہ پیپلز پارٹی بھی یوتھ کی جماعت ہے، جبکہ زرداری صاحب کچھ اور چاہتے ہیں۔ اب مختلف لوگوں سے پیپلز
پارٹی کے عہدیداران سے، جس میں خورشید شاہ صاحب ہیں، سابقہ وزیر اعلیٰ سندھ مراد علی شاہ صاحب ہیں، اور شازیہ مری صاحبہ ہیں، اور یہ وہ لوگ ہیں جو بلاول بھٹو صاحب کو سپورٹ کرنے والے، ان کے مائنڈ سیٹ اپ کو سپورٹ کرنے والے لوگ سمجھے جاتے ہیں پیپلز پارٹی کے گروپ کے اندر۔ تو ناظرین، ان لوگوں کا خیال یہ ہے کہ پیپلز پارٹی کے ساتھ پیپلز پارٹی کو جو ہے وہ پیپلز پارٹی سمیت تمام جماعتوں کو لیول پلینگ فیلڈ ملنی چاہیے الیکشن کے اندر، اور نون لیگ کو، ان کے بقول نون لیگ کو جو ہے وہ تھوڑا سا ایکسٹرا سپورٹ دی جا رہی ہے پنجاب کی حد تک، اور وفاق میں بھی شاید، تو وہ اس پہ تھوڑے سے ناخوش دکھائی دیتے ہیں۔ تو ناظرین، بلاول بھٹو صاحب کی بات کریں تو بلاول بھٹو صاحب نے جو بوڑھے سیاستدانوں کو سیاست سے ریٹائر ہونے کا اور فضل الرحمان کو مدرسہ چلانے کا مشورہ دیا ہے، مشورہ تو ان کا ٹھیک ہے، لیکن زرداری صاحب کا کچھ اور بیان تھا۔ زرداری صاحب نے حامد میر صاحب کے پروگرام میں فرمایا کہ بلاول بھٹو صاحب جو ہیں وہ، ان کو میں روک تو نہیں سکتا، فریڈم آف سپیچ ہے، میرا وہ بیٹا ہے، ایک ہی بیٹا ہے، اگر میں اس کو کہوں گا کہ ان بیانات سے روک دوں گا تو وہ کہیں مجھے ڈر ہے کہ کہیں وہ ناراض ہو کے بیٹھ نہ جائے۔ تو زرداری صاحب کو اس بات کا خوف ہے بلاول صاحب سے، تو اس وجہ سے زرداری صاحب نے ان کو کہا کہ کھل کے بولو جی، کھل کے چھکے مارو۔ اچھا ناظرین، اب ایک اور بہت انٹرسٹنگ بات زرداری صاحب نے کر دی۔ زرداری صاحب نے فرمایا کہ بلاول بھٹو صاحب جو ہیں وہ 3 پی والی، مطلب پاکستان پیپلز پارٹی کے چیئرمین ہیں، اور میں 4 پی والی پارٹی کا ہیڈ ہوں، پاکستان پیپلز پارٹی پارلیمنٹیرین۔ تو ناظرین، یہاں پہ یہ بہت اہم سوال ہے کہ کیا پاکستان پیپلز پارٹی اور پاکستان پیپلز پارٹی پارلیمنٹیرین دو علیحدہ علیحدہ جماعتیں ہیں؟ یہ بہت اہم سوال ہے۔ اور کیا بلاول بھٹو صاحب جو ہیں وہ کیا کرنا چاہ رہے ہیں؟ یہ دونوں باپ بیٹے میں اختلافات جو ہیں وہ اب میڈیا پہ آ گئے، ایسی کیا بات ہوئی؟ اس سے تو یہ لگ رہا ہے کہ شاید ان کی ڈرائنگ روم میں بیٹھ کے بات نہیں ہوتی، جو زرداری صاحب نے کل سٹیٹمنٹ دیا، ایک انٹرویو دیا کہ بلاول بھٹو صاحب جو ہیں وہ، ان کو بھی ٹکٹ میں جاری کروں گا اور ٹکٹ سارے میں دوں گا لوگوں کو۔ تو بلاول بھٹو صاحب تو پھر وہ کس بات کے چیئرمین ہیں؟ ایک چیئرمین جو اپنی مرضی سے ٹکٹ جاری نہیں کر سکتا تو پھر وہ کس بات کا چیئرمین ہے؟ اور پنجاب کی بات کریں تو آپ کو معلوم ہے کہ پنجاب میں تو پیپلز پارٹی کی کیا حالت ہے، تو لیکن سرگودا والی سائیڈ اور سرگودا کے ملحقہ علاقے اور کچھ پنڈی کے شاید سیٹیں، لیکن ان کا بھی کنفرم نہیں ہے۔ اب لطیف کھوسہ صاحب کے بیٹے بھی شاید پاکستان پیپلز پارٹی سے کی بجائے جو پاکستان تحریک انصاف کا ٹکٹ لے کے الیکشن لڑے، چونکہ دیکھنے میں آ رہا ہے بہت سارے وکلاء کو، اسپیشلی علی ظفر صاحب جو ہیں وہ پنجاب میں اب جتنے بھی پاکستان تحریک انصاف کی جانب سے ناظرین وہ عوامی مقامات پہ جلسے وغیرہ، ریلیاں وغیرہ یا اس طرح سے جو بھی منعقد کی جائیں گی، تو علی ظفر صاحب اس کو دیکھ رہے ہیں۔ تو آنے والے دنوں میں جو وکلاء ہیں اور یا اس طرح کے لوگ ہیں وہ پاکستان پیپلز پارٹی کی بجائے پی ٹی آئی کی الیکشن لڑتے دکھائی دے رہے ہیں، اور اس میں لطیف کھوسہ صاحب کے بیٹے کا پاکستان پیپلز پارٹی کی بجائے پاکستان تحریک انصاف سے الیکشن لڑنا، یہ ایک بہت بڑی خبر ہوگی، لیکن اس کو آلریڈی بریک کر چکے لطیف کھوسہ صاحب۔ ان کا خیال ہے کہ شاید وہ الیکشن لڑے تو ان کو سپورٹ کریں گے۔ اس سے یہ بھی صاف ظاہر ہو گیا کہ لطیف کھوسہ صاحب کا الیکشن لڑنے کا ابھی تک تو کوئی پلان نہیں ہے، شاید آگے چل کے ان کو سینیٹ کے اندر ان کی کچھ سیٹ ایڈجسٹمنٹ ہو، اس حوالے سے کچھ کام ہو سکے، لیکن پاکستان پیپلز پارٹی جو ہے وہ پنجاب میں 6 سے اوپر ایم پی اے نکالنا بہت بڑی بات ہوگی، بہت بڑی بات ہوگی، بہت بڑی بریکنگ نیوز ہوگی اگر 6 سے اوپر ایم پی اے نکال جاتے ہیں پنجاب کے اندر۔ اور اگر بات کریں ہم پاکستان مسلم لیگ نون کی، تو راجہ ریاض صاحب کو 3 دن پہلے کاشف عباسی صاحب کے پروگرام میں، ٹاک شو میں بلایا گیا، وہ آئے ہوئے تھے، اور پاکستان تحریک انصاف کی جانب سے وہاں پہ جاوید اقبال صاحب سینیٹر جو ہیں وہ موجود تھے، ان کو ریپرزینٹ کر رہے تھے پاکستان تحریک انصاف کو۔ اور جب ان سے کویسچن کیا گیا تو راجہ ریاض صاحب، اچھا جی آپ کو بتاتا چلوں، یہ راجہ ریاض صاحب فیصل آباد سے ہیں، اور یہ وہی راجہ ریاض صاحب ہیں جو پاکستان تحریک انصاف میں تھے اور پاکستان تحریک انصاف کے ایم این اے کی سیٹ پہ منتخب ہوئے، اور پاکستان تحریک انصاف کے پھر وہ ناراض گروپ بن گیا، اور پھر وہ ان کو بنا دیا گیا۔ آپ کو معلوم ہی ہے ماضی میں ان کا ایک بیان بھی آیا تھا کہ پہچانتے نہیں، تو وہ بڑا وائرل ہو گیا۔ تو یہ راجہ ریاض صاحب جو ہیں، راجہ ریاض صاحب کا فرمانا تھا، اپوزیشن لیڈر بھی رہے۔ راجہ ریاض صاحب سے پوچھا گیا کہ کیا جو کیئر ٹیکر سیٹ اپ کے پرائم منسٹر ہیں پاکستان کے جناب انوار الحق کاکڑ صاحب، تو کاکڑ صاحب سے آپ کی ملاقات کب ہوئی؟ تو ان کا فرمانا تھا کہ کاکڑ صاحب میرے پاس میرے آفس آتے رہتے تھے جب میں اپوزیشن لیڈر تھا۔ تو ان کو یہ بھی ان سے پوچھا گیا کہ کیا آپ
کاکڑ صاحب کا نام آپ نے دیا. تو وہ مسکرائے اور انہوں نے کہا جی کاکڑ صاحب کا نام میں نے دیا. تو انہوں نے کہا آپ کاکڑ صاحب سے